گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی۔ سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک گویا تھا میراثی جو گانا گاتے ہیں۔ وہ گویا جو تھا بڑا اچھا گاتا تھا اور بڑی کمائی ہوتی تھی اس کی، اور جناب والا بڈھا ہو گیا تو جتنے بھی احادی موالی اس کے پیچھے اس کا مال کھاتے تھے وہ ایک ایک کر کے سب رخصت ہو گئے۔ اب یہ بیچارہ اکیلا رہ گیا، اب کوئی بھاؤ نہ پوچھے، اب بڈھا تھا تو اس کا ڈھول بھی جو تھا وہ پھٹ گیا، اب وہ آواز نہیں نکلتی تھی اس کی، اب کرے تو کیا کرے؟ چنانچہ جب ہر طرف سے یہ مایوس ہو گیا تو قبرستان میں چلا گیا، قبرستان میں چلا گیا اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے لگا کہ یا اللہ، تو نے مجھے اتنی اچھی آواز عطا فرمائی تھی، تو جب میں گاتا بجاتا تھا تو یہ میرے جو دشمن ہوتے تھے وہ بھی میری خوشامد کرتے تھے، بیگانے بھی اپنے ہوئے جاتے ہیں، اور اب جب میں بوڑھا ہو گیا تو اب یہ میرے جو اپنے وہ بھی بیگانے نظر آ رہے ہیں، تو سب میرے سے بھاگ رہے ہیں، کوئی میرا بھاؤ تک نہیں پوچھتا۔ اے اللہ، جس کو کوئی نہیں پوچھتا یقین ہے اس کا تو ہی تو ہے۔ اے مالک و مولا، ہر طرف سے ٹوٹ کر اب تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اب تو مجھے معاف بھی کر دے، مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ ہر طرف سے میرا دل ٹوٹ گیا۔ اس طرح وہ مناجات کر رہا تھا، اللہ کی رحمت جوش پر آئی، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہام کیا گیا، الہام کیا گیا کہ جلدی فلاں قبرستان میں پہنچو، ہمارا ایک ضعیف بندہ ہم سے مناجات کر رہا ہے، اس کو سلام کرو اور اس کی مزاج پرسی کرو، اور ہمارا اس کو سلام پہنچاؤ۔ دیکھا اللہ تعالیٰ نے کتنی رحمت فرمائی کہ حضرت امیر المومنین کو اس کے پاس بھیجا اور اپنا سلام بھیجا، بس اس کے تو وارے نیارے ہو گئے، اور وہ تو مطلب عمر بھر کے اس کے گناہ تھے وہ ایک پلک جھپکتے میں اس کے صاف ہو۔ جب اللہ نے اس کو سلام بھیجا اور مزاج پرسی کروائی تو اب یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو عذاب بھی نہیں کرے گا، گناہ معاف کروا دیا۔ تو عاجزی بھی واقعی بہت بڑی بات ہے، حقیقت ہے بہت بڑی بات ہے۔ سیدنا وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص 70 سال تک عبادت کرتا رہا، روزانہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی کوئی حاجت پیش کرتا اور وہ حاجت پوری نہیں ہوتی تھی اس کی، 70 سال اسی طرح گزر گئے روز و شب عبادت کرتے ہوئے اور اس کی حاجت پوری نہیں ہوتی۔ اب اس نے جب 70 سال گزر گئے تو اس نے بڑے غم میں ڈوب کر کہا کہ میں تو کسی قابل نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بہت عبادت کر لی لیکن میں تو کسی لائق ہوں نہیں اور میری حاجت تو پوری ہوتی نہیں، میں تو بہت ہی حقیر اور ذلیل بندہ ہوں۔ اس طرح اس نے عاجزی کی۔ اس وقت اللہ نے فرشتے کو اس کے پاس بھیجا کہ جاؤ میرے بندے کو میرا پیغام دو کہ اب ہم تم سے راضی ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ مطلب ہے کہ ان سے راضی ہو گیا اور فرمایا کہ کہہ دو کہ اب تمہاری حاجت بھی پوری کی جاتی ہے، اب تو مانگی بھی نہیں، کہ میں مانگتا ہوں مجھے ملتا ہی نہیں ہے، میری عبادت میری ریاضت میں سمجھتا ہوں میں بہت بڑا پرہیزگار ہوں لیکن میں تو واقعی کسی قابل نہیں ہوں، مجھے عبادت کرنا ہی نہیں۔ وہ عاجزی کی۔ وہ نادان لوگ سبق حاصل کریں جو بولتے ہیں اتنے وظیفے پڑھے، ادھر سے ورد لیا، اس پیر صاحب کے پاس گئے، اس نے تسبیح بتائی وہ پڑھی، یہ تسبیح بتائی یہ پڑھی، میں اتنے آیت درود پڑھتا رہا، آیت کریمہ ختم کرتا رہا، میرا کام ہی نہیں ہوتا، میرا کام ہی نہیں بنتا۔ وہ ایسے نادان لوگ اس سے عبرت حاصل کریں کہ وہ 70 سال اس نے عبادت کی اور جب عاجزی کی نا تو تب جا کر اس کا کام۔ اور تم جب تک یہ کہتے رہو گے میں نے اتنا پڑھا، اس پیر صاحب کے پاس گیا، اس مزار شریف پر گیا، میں تو حج کرنے بھی گیا تھا، میری حاجت ہی پوری نہیں ہوتی، اتنے تعویذ لیے اثر ہی نہیں، میرا بچہ ٹھیک ہی نہیں ہوتا، میری دکان چلتی ہی نہیں، تو جب تک یہ تم مطلب ہے کہ راگ ہلاتے رہو گے، تم نہیں بولتے ہو، شیطان تم کو چینٹی مارتا، تم سے بلواتا ہے، جہالت کی وجہ سے بندہ ایسی باتیں بولتا ہے، تم بولتے چلے جاؤ گے تمہارا کام بہت مشکل ہے کہ ہو جائے، ہو بھی گیا تو مزہ نہیں، اگر کام ہو بھی گیا تو مزہ نہیں اس میں کہ یہ مطلب تم جتلاؤ، یہ جتلاؤ کہ میں نے اتنا پڑھا اتنا پڑھا، یہ نہیں، عاجزی۔ چنانچہ اسی پر سے سیدنا وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں
کہ ایک لمحے کی عاجزی انکساری، ایک لمحے کی عاجزی اور انکساری 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ عاجزی اس کو نہیں کہتے کہ مطلب یہ کہ زبانی طور پر تو میں اپنے آپ کو کہوں جی فقیر حقیر سراپا پرتقیر فنا چنی چنا، اور میرا کردار جو یوں کرتا ہوں ایٹتا ہوں، یہ اس کے کردار میں عاجزی اور دل کی گہرائی سے عاجزی۔ الفاظ کی عاجزی تو سب کو ہوتی، تو عاجزی ہو تو اللہ کے لیے، اور عاجزی کر گئے ہمارے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے۔ تو ان کی عاجزی تھی مانتے، ان کی سادگی تھی، خدا کی قسم کوئی ایسی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ سادگی کا یہ عالم ہے کہ کھانا تو دیکھو جو کی روٹی، بے چنا آٹا، روٹی بھی موٹی وہ بھی شکمبر، روز نہ کھانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں مرغن بریانی کے بغیر گزارا، ہمیں اچھے اچھے لذیذ کھانے چاہیے، اور میرے آقا کی سادگی کا عالم ہے کھانا تو دیکھو جو کی روٹی، بے چنا آٹا، روٹی بھی موٹی وہ بھی شکمبر، روز نہ کھانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے کپڑے جا کر لانڈری میں دھلیں، لانڈری بھی وہ کیا ڈرائی کلین خشک، اور ایک داغ دھبا نہ ہونا چاہیے، اور بالکل پریس کر کے ہم کپڑے پہنے۔ اور آقا کی شان کیا، اپنے کپڑے خود دھو لینا، خاک کے بستر پر سو لینا۔ ہم سوئے فوم کے گدوں پر مزے سے، کاٹ سے خوبصورت 1000 روپے کا پلنگ ہو، اس میں ٹیپ ریکارڈر بھی ہو، بجلی کی لائنیں بھی ہو، پتہ نہیں کیا کیا ہو، اور بڑا زبردست پلنگ فوم کا گدا کہ یوں ہم اس پر ٹپ کھائیں کچھ نہیں، ایسا گدا۔ پھر ہم عاشق رسول بھی جیسے تیسے، ہم جیسا عاشق رسول بھی کوئی نہیں بابا، کوئی ہم سے ٹکر نہیں لے سکتا۔ اور جس کے عاشق ہیں اس کی شان کیا ہے، اپنے کپڑے خود دھو لینا، خاک کے بستر پر سو لینا، سادہ سادہ نیک طبیعت صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑی کھجوریں ہی کھا لینا، پھر اوپر پانی پی لینا، 2 مہینے یوں ہی گزارا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نرم نرم گدوں پر اور فوم کے گدیلوں پر سونے والے عاشقوں، قبضے میں جس کے ساری خدائی، اس کا بچھونا ایک چٹائی، قبضے میں جس کے ساری خدائی، اس کا بچھونا ایک چٹائی، اور جس میں شاہد عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نشانات پڑ جاتے ہیں چٹائیوں کے نشانات میرے آقا کے، جس میں ناظرین پر صحابہ کرام رو پڑتے تھے یہ حالات دیکھ کر۔ اور ایک ہمارا عشق ہے، کھاٹ سے سوتے ہیں، کھاٹ سے کھاتے ہیں، لمبی تان کے سوتے ہیں، معمولی کی تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہوتی، وہ کانٹوں پر چل کر، پتھر کھا کر، کنویں میں نہا کر دین کی تبلیغ کرتے ہیں۔ اور ایک ہم ہے کہ پھولوں کے سیج پر رہتے ہوئے ٹھنڈے پنکھوں میں، بلکہ ایئر کنڈیشنڈ کمروں میں بھی میسر ہو جاتے ہیں، ہم رہ کر بھی دین کی تبلیغ ہم سے نہیں ہوتی۔ ہم صرف عاشق رسول ہیں، صرف عاشق کہنے کو۔ تو عشق کی اعلیٰ جو قسم ہے وہ یہی ہے کہ جس سے عشق کیا جائے اس کے کردار کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالا جائے۔ آپ چٹائی پر سو کر ذرا اپنے کندھوں پر نشان ڈال کر پھر اس کو چومو ہاتھ لگا کر، پھر دیکھو عشق کا مزہ کیسے آتا ہے۔ کبھی کر کے دیکھنا۔ گھروں میں جھگڑے مت کرنا، پلنگ پر سونا ناجائز نہیں ہے، میں تو عشق کی بات کرتا ہوں۔ مجھے پتا آپ کا گھروں میں آپ کی چلے گی نہیں، آپ کی جس کی چلے وہ اپنے لیے دوسروں کو مجبور نہ کرے۔ سنت یہی ہے کہ چٹائی ہو تو اچھا ہے، چٹائی پر سوئے۔ پلنگ پر سونا گناہ نہیں ہے، فوم کے گدوں پر سونا گناہ نہیں ہے۔ کہیں آ کر میری طرف سے آپ مجھے گالیاں کھلواؤ، مجھے تو لوگ گالیاں دیتے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن آپ کی تحریک کو نقصان ہوگا اگر آپ بے جا زیادتی کرو گے تو۔ جائز ہے بالکل، لیکن اگر آپ سے ممکن ہو اور آپ کی چلتی ہے تو سستی مت کرنا، اور اپنے لیے مطلب ایک چٹائی خرید لینا، اس پہ سونا، اور اس طرح سونا بنیان پہن کر تاکہ آپ کی طرح نشانات بھی پڑے، تو پھر ذرا آقا کی یاد مزے کی آئے گی، پھر مزے کی آئے گی انشاءاللہ۔ سنتوں کی بہار عطا یا حبیب خدا
سے مجھ کو بچایا الہی بری عادتیں بھی چھوڑایا الہی بری عادتیں بھی چھوڑایا